آقا علیہ السلام کے پیغامات کو اپنی زندگی میں داخل کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کریں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے معاشرے کی بنیادی چیز بیان فرما دی۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اور نہ صرف احترام کریں بلکہ ایک دوسرے کے عزت کی دفاع کریں، ایک دوسرے کی عزت کی دفاع کریں۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جو سب سے خطرناک چیز جو ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کو متاثر کر رہی ہے، گھریلو مسائل میں کیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا دست و گریبان پکڑنے پر راغب کر رہی ہے، یعنی ہم کو اپنے خاندان میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور مسلم معاشرے میں ایک دوسرے سے ہم لڑتے ہیں، باہر تجارت کے میدان میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو ان میں اصل جو برائی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اصل برائی یہی ہے کہ آدمی اپنی عزت کا تو اسے خیال ہوتا ہے، دوسری عزت کا وہ خیال نہیں کرتا۔ اور جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ نہ صرف ہم عزتیں دیں بلکہ اگر غائبانہ ہمارے سامنے کسی مومن بھائی کی عزت مجروح ہو رہی ہے تو ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی دفاع کرے، اس کی عزت کی دفاع کرے۔ آج معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، اس حوالے سے ان سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ جو انتشار ہے، ایک دوسرے سے حد سے بڑھ کر جو مخالفتیں ہیں، تنافر ہے، نفرت ہے، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم وجہ اللہ کے وسلم کے بتائے ہوئے اس اسلوب کو فراموش کر دینا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ غائبانہ تمہارے سامنے کسی مومن بھائی کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس کی عزت کا دفاع کریں۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہاں ہوں بول کے ٹال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہے، کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ برا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ جتنی دیر وہ ناحق اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اچھال رہا ہے، اس کے تعلق سے برے الفاظ کہہ رہا ہے، اس کے تعلق سے برائی کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ ایک بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اب بڑا گناہ کر رہا ہے تو سننے والے کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے اس بھائی کو بھی اس گناہ میں پڑنے سے روکتے، اور جس بھائی کی غائبانہ انداز میں بے حرمتی ہو رہی ہے اس کی بے حرمتی کو بھی کیا ہے، بچایا جاتا۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا۔ آپ گھر کے اندر دیکھیں، گھر میں ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کے خلاف بے حرمتی کرتا ہے تیسرے کے سامنے، تو تیسرا منہ کھول کے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب اس کے سامنے اگر میں اپنے فلاں بھائی کی کیا ہے جس کی یہ بے عزتی کر رہا ہے دفاع کروں گا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آج انسان کو ایک انسان کی ناراضگی کا تو احساس ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جائیں گے اس کا اسے احساس نہیں ہے، اس کا اسے احساس نہیں ہے۔ ایک ایسا ہمارے معاشرے میں پنپنے والا ایک ایسا انتہائی برا فعل ہے جس کی وجہ سے کئی قسم کی برائیاں ماحول میں جنم لیتی ہیں۔